الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.122 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 122 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلِلَّهِ روٹ ورڈ ہے الف لام ہا سے، معنی اور اللہ کے لیے، اینڈ فار اللہ۔ المشرق روٹ ورڈ ہے شین را قاف سے، معنی مشرق، the east۔ والمغرب غین روا با سے ہے، معنی مغرب اینڈ ویسٹ۔ فَأَيْنَمَا الف یا نون سے ہے، معنی سو جس طرف، سو ویر ایور۔ تولو واو لام یا سے، معنی تم منہ کرو، یو ٹرن۔ فتما سا میم میم سے ہے، معنی تو اس طرف، سو دیر۔ وجہ واو جیم ہا سے ہے، معنی اس کا رخ ہے یا اس کا چہرہ ہے، his face اور his countenance۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ اللہ۔ انا الف نون نون سے ہے، معنی بے شک، indeed۔ اللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اللہ اللہ۔ واسع واو سین عین سے ہے، معنی وسعت والا، all encompassing۔ علیم عین لام میم سے ہے، معنی جاننے والا، all knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا سو جس طرف تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم رخ کرو بس اس طرف اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ for Allah is the east and west۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا so wherever you turn، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ there is the countenance of Allah۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ indeed Allah is all encompassing, all knowing۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ For Allah is the east and west, so wherever you turn there is the countenance of Allah, indeed Allah is all encompassing, all knowing۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ تولو کے معنی ہے چہرہ پھیرنا، متوجہ ہونا یعنی اٹینشن دینا، ڈائریکٹ ہونا، اس طرف ڈائیورٹ ہونا، کسی ایک طرف رخ کرنا۔ اگر اس لفظ کے بعد ان آ جائے جیسے تولا عنہ تو منہ پھیرنے کے معنی دیتا ہے، یعنی رخ پھیر لینے کے معنی دیتا ہے اگر اس کے ساتھ ان آیا تو۔ اور اگر الا آ جائے تولا الی تو متوجہ ہونے کا مفہوم ادا کرتا ہے، انہیں کسی طرف اٹینشن دینا ہے اگر تو الا آتا ہے ساتھ میں، جیسے تولا الی کے معنی کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں توجہ کرنا۔ اور اگر ان آ جائے تو اس رخ سے ڈائیورٹ ہو جانا ہے، جیسا کہ تولا عنہ ہے۔ وجہ اللہ کے معنی صرف خدا بھی ہوتے ہیں، خدا کا چہرہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اللہ کا سامنا، اللہ کے روبرو، اللہ کی تجلی، یہ تمام معنوں میں وجہ اللہ آتا ہے۔ دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں ایک جہتی ہو، یعنی اگر لوگ یونائٹڈ رہیں کسی پلیٹ فارم میں تو قوم کہلاتے ہیں، ایک نیشن کہلاتے ہیں، ایک ملت کہلاتے ہیں۔ اور ایک جہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ کسی قوم کی یونٹی کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ضروری ہو کہ وہ سینٹرلائزڈ ہوں، کسی سینٹر سے، کسی مرکز سے وہ کنیکٹڈ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث بنائی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تعلیمات میں ملاوٹ ہونے لگی، تعلیمات کنٹامنیٹ ہونے لگے، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی بھی سمت کسی خاص وجہ سے سلیکٹ کی گئی، کسی خاص خوبی کی وجہ سے فکس کی گئی۔
اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، یعنی رخ چاہے کوئی بھی ہو، ڈائریکشن چاہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی سمت ہے، اللہ کا ڈائریکشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر سمت موجود ہے۔ یہ بتانا اللہ کو منظور ہے اور مقصود ہے اس آیت سے۔ مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، یعنی ایسٹ ہو یا ویسٹ، نارتھ ہو یا ساؤتھ، سب اس کی پیدا کی ہوئی اور اس کے زیر نگی ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے ڈائریکشنز اللہ ہی نے پیدا کیے اور اللہ ہی کے سپرویژن میں ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے، یعنی کوئی پرٹیکولر ڈائریکشن کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ اگر مقرر کیا تو اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے تو قبلہ بدل دے، اللہ چاہے تو ڈائریکشن بدل دے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکے سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے۔ پچھلے ویڈیو میں پچھلی آیت کی تفسیر کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام سے روکا گیا تھا اور اس بات کا صدمہ تھا سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں اس آیت میں کہ مشرق مغرب، شمال ہو یا جنوب، اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں اور اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں اس آیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان سے نکلتے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی وہی رخ پر ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے، یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ ان دنوں بیت المقدس قبلہ تھا۔ پھر یہ آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 نازل ہوئی۔ اس آیت کو دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل رہے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا ہے قبلے کے لیے، بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے، یہ قبلہ قرار دیا گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی، یعنی جیسے یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش تھے، کیونکہ وہ یہود کا قبلہ تھا، وہ کافی خوش تھے۔ لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ کو اپنی چاہت، دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہیے، یعنی چونکہ یہود خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو قبلہ دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا، تو یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ تو اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے حکم سے، جدھر چاہے اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ مقرر کر دے اور بندے کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیت سفر اور راہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کر لیا کرو، یعنی اس آیت کا ایک اور ایکسٹریکٹ بھی ہے کہ آیت سفر کے لیے بھی ہے، خوف کے وقت بھی ہے کہ سفر میں اگر ہم ہوں یا خوف کے عالم میں ہوں اور قبلے کا تعین نہ کر سکیں تو جس طرف ہو سکے رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرح ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سفر کرتے تھے تو اونٹنی کا رخ بدلتا جاتا تھا اور جس رخ پر بھی وہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اس پر بیٹھے بیٹھے ادا کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو، یعنی جنگی حالات ہوں یا خوف کے حالات ہوں، اور خوف کے عالم میں چاہے پیدل ہوں یا سوار ہوں، جس رخ پر بھی ہو اس رخ پر قبلہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
اہم پوائنٹس دیکھیں اس تفسیر کے. کسی سمت اور جہت کو تقدس حاصل نہیں، یعنی کوئی ڈائریکشن مقدس نہیں. مشرق و مغرب سمت کے تعین کا ذریعہ ہیں، کسی تقدس کے حامل نہیں. یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ جو بھی ہیں بس ڈائریکشن کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہے، ڈائریکشن کو لوکیٹ کرنے کے لیے ہے، کسی خاص تقدس کے وہ حامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے، اللہ کی کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں کہ کوئی خاص مقام پر وہ موجود ہو. اللہ کسی خاص مقام میں محدود نہیں، اللہ کا وجود کسی خاص مقام میں محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. کعبہ جہت جامع ہے نہ کہ معبود. کعبہ بس ایک ڈائریکشن ہے جو قبلے کے لیے ساری امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے. کعبہ بذات خود معبود نہیں بلکہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. وہ اخلاص کا طالب ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے بندوں سے. کعبۃ اللہ سے نزدیک ہوں یا دور کچھ مذائقہ نہیں. اللہ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کعبے سے قریب ہوں یا آپ کعبے سے دور ہوں. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو. شک کعبے کی صورت میں جدھر نماز پڑھی جائے قبول ہے. یعنی اگر کعبے کے ڈائریکشن کے سلسلے میں ہم کو شک ہے، ہم سفر میں ہیں، تو جدھر بھی نماز پڑھی جائے یعنی جس رخ پر بھی نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس کی رحمت وسیع ہے، وہ تمہارے دلی حالات سے واقف ہے. وہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کا دل کس کیفیت میں ہے، کس حالات میں ہے. اللہ کی طرف دل متوجہ ہے یا نہیں، یہ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. قبلہ تو بدل چکا ہے. ویسے پہلے بھی کعبۃ اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر کعبۃ اللہ ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امپورٹنٹ ڈائریکشن نہیں ہے قبلے کا، بلکہ امپورٹنٹ ہمارے قلب کی توجہ ہے کہ ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں، ہمارے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے یا نہیں. بس اخلاص ہی ہماری عبادت کے لیے زیادہ اہم ہے. حکم تو اللہ کا ماننا ہے، جس قبلے پر وہ چاہے ہم اس قبلے کے رخ پر اپنا سر جھکا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.